تصور میں وہاں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی حقیقت میں بھی انشاءاللہ بلائیں گے. کعبہ ہے نگاہوں میں، کعبہ ہے نگاہوں میں، کعبہ ہے نگاہوں میں، کعبہ ہے نگاہوں میں. خوش قسمت ہے وہ جان اپنی جنوں نے دی. خوش قسمت ہے وہ جان اپنی جنوں نے دی. جب وقت شہادت ہے کعبہ ہے نگاہوں میں، کعبہ ہے نگاہوں میں، کعبہ ہے نگاہوں میں. مولا نے بلایا ہے ایک بار بلال تجھے، مولا نے بلایا ہے ایک بار بلال تجھے. یہ کیسی سعادت ہے کعبہ ہے نگاہوں میں، کعبہ ہے نگاہوں میں، کعبہ ہے نگاہوں میں. مولا نے بلایا پھر ایک بار اے مدنی تجھے، مولا نے بلایا پھر ایک بار اے مدنی تجھے. یہ ماں کی دعائیں ہیں کعبہ ہے نگاہوں میں، کعبہ ہے نگاہوں میں، کعبہ ہے نگاہوں میں. سبحان اللہ. امام مسلم کا کلام. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں عاشق مدینہ بنائے. اللہ فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے دملا ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے دملا ہے ہمارا. ہم خاک
ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، ہم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. سن ہم پہ مدینہ ہے رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے. اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون، اس خاک میں مدفون شربت آن ہمارا، اس خاک میں مدفون شہبت ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں کہ جو خاک نہ پائے، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ بھیک عطائے نبی محتشم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو، کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو، میرے آقا نگاہ کرم ہو. چھوٹ جائے گناہوں کی عادت، رب کی دل سے کروں
کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو عرض کرتا ہوں بے رضا ہے جو تیرے در کا ادنا گدا ہے عرض کرتا ہوں بے رضا ہے جو تیرے در کا ادنا گدا ہے مشکلوں میں شائع پھنسا ہے تجھ سے امداد یہ چاہتا ہے دور اس کا ہر ایک رنج و غم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو میرے آقا نگاہ احمدک اللہم یا مجیب کل نسائی والصلاة والسلام علی من هو افضل النساء وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تعالی جلالہ و عما نوازہ و نعم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب دانائے وجوب الزام علی غیوب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ آدم و بنی آدم طیب فتحہ رازدار معروفہ صاحب علم نشرہ بی بی آمنہ کے لال شہنشاہ ہم سب کے اقبال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقبال میں ہدیہ درود سلام اور استغاثہ پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم اور محترم معزز سامعین آج مالی عرفان بھائی کے ہاں ذکر مدینہ ختم قادریہ کے حوالے سے محفل کا نے اہتمام کیا ہماری زبان اس قابل کہاں کہ ہم ذکر مدینہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شانوں کو اس قدر بلند کیا کہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے ذکر ہی ایک ایسا ہے مدینے کا کہ اس میں زبان بھی ساتھ نہیں دیتی لفظ بھی ٹوٹ جاتے ہیں کہ یہ مدینہ تو منورہ ایک ایسا کائنات میں مرکز بنا دیا پنجابی کے اندر ایک ہمارے بزرگ تھے کہا کرتے تھے کہ جنہیں دیکھا نہیں وہ بے خبر ہے جنہیں دیکھ لیا وہ بے صبر ہے یعنی کہ جب بندہ وہاں پہ جاتا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور مر کے جیتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ چھوڑ تو بابا جی نے بھی یہ کہا کہ جنہیں نہیں دیکھا وہ بے خبر ہے اسے بے خبر دیکھ لیا مدینہ اب کہتا ہے کہ ایک حاضری سے بڑھ گیا ہے شوق حاضری میں بار بار جو حرم کی فرمان اللہ استاد کا ہمیں ادب نصیب فرمائے سب سے بڑی چیز ادب ہے ہمارے اولیاء اور صوفیہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ
راز جو ہے اس میں ادب ہے. اگر ادب نہیں تو محرومیاں ہی محروم ہیں. ادب ہے تو ہر قدم پر رب جلال پھر دیکھیں کیسی رحمت کا نزول فرماتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک واقعہ ہے. جب خلافت عثمانیہ تھی تو شریف مکہ جو تھا اس کا معمول تھا کہ موسم حج کے بعد جب کافر مدینے کی طرف جاتے تو وہاں پر وہ حسین حرم میں وہاں بیٹھ جاتا اور مختلف قسم کے شعراء کو جمع کرتا. اردو والے بھی ہوتے, فارسی والے بھی ہوتے, اور عربی والے بھی ہوتے, ترک والے بھی ہوتے, صومالی بھی ہوتے, افریقی بھی ہوتے, انگلش والے بھی ہوتے. ان کو کہتا ہے کہ میں سب گنبد کی طرف کسی شاعر کی طرف اشارہ کروں گا, اس پر تم نے شعر لکھنا ہے. جس کا شعر پسند آتا ہے شریف مکہ اس کو انعام سے نوازتا ہے. جب وہاں پہ شریف مکہ بیٹھا, شعراء کو بٹھایا گیا, سب نے شعر پڑھا. اردو والا شاعر تھا, اس نے شعر پڑھا تو اس کو بھی شریف مکہ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جاتا تھا کہ اردو والا اپنے عشق کا اظہار اس انداز میں کر رہا ہے. دوسرے پاکستانی شعراء جو اردو شاعر تھے, پاک ہند والے تھے, اس وقت پاکستانی بنا تو انہوں نے بھی داد کی, سب نے داد کی, لیکن میرے امام خاموش نہیں. اس نے شعر لکھا تھا. اچھا, پرانی تصویریں آپ کبھی مدینہ شریف کی دیکھیں گے نا, جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت, ابھی بھی چھوٹی ہیں, عقل کے لحاظ سے پر ظاہر بڑے ہو گئے, لیکن عقل ابھی میری چھوٹی ہے. لیکن یہ کہ اس وقت آپ محمد کی تصویر دیکھیں تو کھجور کے درخت بھی صحیح سارے میں ہوتے ہیں. تو شریف مکہ دو درخت ہیں جو کھجور کے سب گنبد کے سامنے, اس پہ کچھ شعر لکھے. تو سب نے عربی والوں نے لکھا, لیکن جو اردو والا اس کا لکھا تو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ اس کو سمجھ میں آئے. اس نے فوراً نام نکالا اور کہا کہ اس کو دے. لیکن امام اہل سنت نے نہ واہ کہا نہ آہ کہا. اب اس شاعر نے کہا کہ امام آپ اتنے بڑے امام اعلیٰ حضرت ہیں, احمد رضا خان ہیں, آپ کا ڈنکا اتنا بجتا ہے, آپ نے نہ کوئی واہ کی آہ کی. میرے امام کی آنکھوں سے آنسو رہا ہوں. کہا نادان میں واہ کروں یا آہ کروں, کس بات پہ کروں؟ تو نے انعام تو لے لیا, لیکن غور کیا تو نے شعر کیا پڑھا؟ اس نے کہا میں نے شعر یہ پڑھا تھا کہ درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے, درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے, مجنو کھڑا ہے جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. بھائی اتنی بڑی بہتری کی. پہلا مصرع تو صحیح ہے کہ درخت واقعی کھڑے ہیں, دوسرا مصرے پہ تو نے بہتری کر, تو نے کہا کہ مجنو کھڑا ہے, تو نے درختوں کو مجنو قرار دیا, پاگل قرار دیا. در مصطفیٰ کے درختوں کو تو نے عام سمجھے, اس کو مجنو پاگل قرار دے دیا. اور پھر تو نے کہا کہ لیلا خیمہ لیلا کے سامنے, اور سبز گنبد کو تو نے لیلا کا خیمہ قرار دے دیا. تو کہا پھر آپ بتائیں کیا کریں؟ کہا پھر سنو. تو شریف مکہ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائی نام واپس لے کے شریف مکہ نے میرے امام کو دے دیا. میرے امام فرمانے میں سن دو, کہتے ہیں پنجابی کے اندر تیرے محرم راز حقیقت دے, وہ راز حقیقت کا نہیں کھولتے, جنہیں ویکھیا نہیں وہ کرن دینا, جنہیں ویکھ لیا وہ بول دے. جو حقیقتوں کے راز ہوتے ہیں وہ کھولتے نہیں اللہ والے, جب ان کو کوئی چھیڑ دے نا پھر کہتے ہیں سن. جنہیں ویکھیا نہیں وہ کرن دینا, جنہیں نہیں دیکھا وہ آج کو تو پٹا کرتے ہیں. نعت خوان دیکھیں نا آج ہمارے کیا کیا حال ہیں. معاذ اللہ چند دن پہلے پوسٹ پہ آئی تھی, میں آتے ہمارے عمران باقی کو بتا رہا تھا کہ عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے اوپر پوسٹ پہ. اس عوام کو بھی روکیں, ہمارے علماء کا کام ہے بولیں کہ ادب سکھائیں قوم کو. پھر نعت خوان کی آتے ہیں دلہن کے انداز میں اس طرح کار کے ایسے تصویریں پوسٹوں پہ جگہ جگہ رکھتی. پہلے وہ جو تھے نا ہم داری اڈے آپ جاتے ہیں سینمے والوں کی لگتی ہوتی تصویریں, آج نعت خوان کی لگ رہی ہیں. اب اس کے آگے مقام اب کیا ہے کہ لیڈیز کی تصویریں لگی ہیں, پوسٹ لیڈیز کی لگی ہوئی تصویریں لگی ہوئی ہیں, اور نیچے لکھا دعوت یہاں. یہ حال ہو گیا ہمارے. بارہ میرے امام نے ادب سکھایا اور کہا کہ سن. اب امام کو چھیڑ دیا, سن. کہا کاش تو یہ کہتا کہ درخت کھڑے ہیں حضرت والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش مولا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں جیسے عرش مولا کے سامنے. کہا تو درختوں کو کاش قدسی قرار دے کہ درخت قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. اور پھر اتفاق چاروں ائمہ کے نزدیک اور تمام علماء کی اس بات پر اتفاق ہے کہ
کہ کائنات میں عرش مولا سے بھی افضل مقام وہ جگہ ہے دنیا کے اندر جہاں حضور کا جسم اطہر ہے. حضور کا جسم اطہر جس مٹی کے ساتھ لگا ہے وہ قبر انور عرش مولا سے بھی افضل ہے. امام کہتے ہیں کاش تو یہ کہتا کہ قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. اس مدینے سے لوگ کیسی محبت کرتے ہیں. کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل جو شخصیت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ کا دل بھی کرتا تھا میں بھی کعبے میں رہتا. 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے, مجھے کیا ضرورت ہے مدینے جانے, لیکن مدینہ نہیں چھوڑا. اور تمنا یہی تھی کہ حضرت صدیق کی یہ آخری تمنا کہ یار دے مزار ہونا چاہیے, کچھ دے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے, اللہ دے حبیب نا پیار ہونا چاہیے. ان کی یہ تمنا تھی. شیخ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, لیکن انہوں نے بھی ساری زندگی یہ دعا مانگی مولا مجھے مدینے بھی موت دے. اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں موت. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ کو مدینے سے کیسے آئے, آپ نے بظاہر تو مدینہ چھوڑ دیا, لیکن جب کوفہ کی جامعہ مسجد میں گئے ایک شخص قندیل لے کر آیا, کوفہ کی جامعہ مسجد میں لگا تاکہ روشنی ڈال لے کر آیا تو مولا مشکل کشا علی قریب مرتضیٰ شیخ صداقت اللہ تعالیٰ علیہ کریم کہنے لگے اے شخص اس طرح کی اور بھی کوئی لالٹین ہے, کوئی اور بھی قندیل ہے اس طرح کی؟ کہا ہاں ہے. کہا وہ مجھے دے. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی بابا جان ساری زندگی آپ نے کسی سے سوال نہیں کیا, آپ تو عطا ہی کرتے ہیں. آپ نے ساری زندگی فقر اور فاقے میں کاٹی, آپ نے بھوک و افلاس میں زندگی گزاری, آج کیا وجہ کہ سوال کر لیا ہے. کہا مجھے مدینے کی یاد آ گئی, مجھے یہ دل بہت پسند آئی. میرا دل جب کہا لے کے آنا, جب وہ لے کے آیا اس کو چوما. امام حسین فرماتے ہیں میں نے پوچھا بابا جان اس کو کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرا دل کرتا ہے مدینے میں اس کو بھیج دوں تاکہ مسجد نبی میں جائے, مجھے اس کی یاد آ رہی ہے. لوگ آپ مدینے کو جاتا ہے کبوتروں کے دانے بیچتے ہیں تو یہ بھی مرتضیٰ کی ترکیب اس کو پورا کرتے ہیں. ہمیں لائٹیں تو نہیں بیچ سکتے, لیکن یہ ان کی محبت تھی کہ اس مدینے کے لیے بیچتے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ نبینا علیہ السلام سفر کر رہے تھے کہ حضرت خضر سے ملاقات کرنی تھی. دونوں سفر پر نکلے, دونوں اللہ کے نبی. ایک مقام سے جب گزرے تو مچھلی جو ان کے ساتھ کھانے کی لگی تھی بھنی ہوئی مچھلی ٹھہری ہے. ایک مقام سے گزرے مچھلی جو تھی وہ بھنی مچھلی زندہ ہو کر دریا کے اندر کود گئی. ایک مقام پر پہنچے, جب وہاں پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھوک لگی مچھلی کو نکالو. تو یوشع بن نون نے عرض کی کہ میں نے سمجھا ہم کسی مقام پر رکیں گے پھر میں اظہار کروں گا. کہا وہ تو مچھلی جو تھی وہ تو ٹھہرے سے کود کے نکل گئی. کہا واپس چلو. کہا پوچھا کیوں؟ کہا واپس چلو بتاتا ہے. اس مقام پر پہنچے, کہا کہ یہ نشانی تھی کہ جہاں پہ خضر علیہ السلام ہوتے ہیں اس فضا میں مردہ زندہ ہو جاتے ہیں. جہاں سے خضر علیہ السلام مردے زندہ ہو جائے, مچھلی زندہ ہو جاتی ہے, تو جہاں خضر کی بھی خضر ہو تو اس مقام کا کیا حال. ہمیں معبد کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جب نور والے مصطفیٰ ہیں تو جس درخت کے ساتھ ہم ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے, سیرت حلبیہ کے امام حلبی نے لکھا ہے کہ اس درخت کے ساتھ جس درخت کا حضور نے ٹیک لگایا تھا وہ درخت سوکھا ہوا تھا, اس درخت کے ساتھ پتے لگے گئے, وہ درخت بھی دوبارہ ہرا بھرا ہو گیا. کہا کہ اگر ہمارا اونٹ بیمار ہوتا, گائے بیمار ہوتی, یا بکری یا بکرا یا کوئی بھی جانور بیمار ہوتا, ہم اس درخت سے یہ چارہ جانور کو ڈالتے تھے, جانور دوبارہ شفایابی میں اس کو حاصل ہوتا ہے. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو رہ گئی ساری زمین عنبر سادہ ہو. تو بات ہے عشق کی اور محبت, آنکھیں اور تین بظاہر یہ ہماری ایک ہوتی ہے دل کی آنکھیں. اگر کوئی پوچھنا مدینہ کیا ہے تو یقین جانے کہ عقیدتوں کا مرکز مدینہ, عقیدتوں کا مرکز محبتوں کا مرکز مدینہ, اور نبوت کا مرکز مدینہ, علم کا مرکز مدینہ, عمل کا مرکز مدینہ, اور روحانیت کا مرکز مدینہ, نورانیت کا مرکز مدینہ, اور علم و عرفان کا مرکز مدینہ, اور طریقت کا مرکز مدینہ,
شریعت کا مرکز، روحانیت کا مرکز، اور بھولے ہوئے بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لگا دینے والا مرکز مدینہ. تو اللہ نے اس مدینے کو ہر چیز سے نوازا. حدیث کا مرکز مدینہ، تفسیر کا مرکز مدینہ، نزول قرآن کا مرکز مدینہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ شہر کی قسم، شہر مکہ کی قسم، اگرچہ یہ آیت شہر مکہ کے نازل ہے. علماء فرماتے ہیں کہ وانت حل بهذا البلد سے اللہ نے واضح کر دیا کہ جو قسم رب العزت فرما رہا ہے اس وجہ سے نہیں فرما رہا کہ مکہ میں مقام ابراہیم ہے، اس کی بھی قسم ہو سکتی ہے. مکہ میں بیر زمزم ہے، مکہ میں عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، صفا مروہ ہے. لیکن قسم جو فرمائی اس لیے فرمائی کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کہ محبوب اس وجہ سے شہر مکہ کی قسم کہ آپ اس میں موجود ہیں. اور کیا خوب کہا ڈاکٹر پروفیسر اقبال عظیم، یہ مدینے کی خوشبو ہی ایسی ہے اگر بندہ عشق ہونا تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر کسی کی آنکھیں باندھ کر اس کو مدینے جا کے چھوڑ دینا تو پتہ چل جائے کہ وہ مدینے میں آ گئے. اسے اندھے کو اگر نظر نہ بھی آتا ہو تو بتا دیتا ہے. بلکہ پروفیسر اقبال عظیم نے کیا وہ کہا تھا کہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آ رہی ہے کہ شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گئے. تو نبینے کو بھی بھیج دیا اس کو پتہ چل جاتا ہے مدینہ آ گئے. تو ایسے نہیں ہم کہتے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدینے کے اس قدر برکتیں دی اور صحابہ کس قدر کے لیے تڑپا کرتے. مروان جب گیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ایک شخص آقا کریم کے روزہ قبر انور کے ساتھ گنبد نہیں ہوتا قبر انور کے ساتھ رخسار مار رو رہا ہے. تو مروان نے جا کے ہاتھ مارا کہا کیا کر رہے ہیں؟ جب پیچھے دیکھا تو مروان تھا اور قبر پہ رخسار کون رو رو کے رگڑ رہا تھا؟ بزرگ صحابی 85 سال کی عمر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. آئے کہتے ہیں نا کہ اس طرف ہاتھ کرنا شرک، اگر ہم تو ہاتھ باندھے تو شرک نظر آتا ہے. ابو ایوب انصاری کو کون نہیں جانتا جو سب جلیل القدر صحابی لیکن اب رخسار قبر پر مار رہے ہیں رو رہے ہیں. کہا بھگوان کو میں جانتا ہوں کہ میں کہاں ہوں، تو نے کیا سمجھا ہے؟ کہا کہ اپنے محبوب کی قبر کے ساتھ لپٹا ہوں، کسی بت کے ساتھ نہیں لپٹا. کہا مجھے پتا ہے. تو وہ جانتے تھے سرکار کا. اور صحابہ کس قدر تڑپا حضور کی زیارت کے لیے. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ روانہ ہونے لگے حضور کی بارگاہ سے تو پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے بار بار حضور کے چہروں کے دیکھو حضور کے چہرے. جب گزرنے لگے تو آگے کھجور کا درخت تھا تو پھر واپس ہو گئے کھجور کے درخت کے پاس ہے. کہا کہ یہ آرٹ بنا ہے تو کیوں بنا ہے؟ مطلب جتنے دیر تک سامنے دیکھتا دیکھتا پیچھے اس قدر ابو ہریرہ محبت کرتے ہیں. اور اسی طرح حضرت عبداللہ زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی کہ آقا دنیا سے پردہ فرما کے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ اب مجھے اندھا کر دے، اب میں نہیں دیکھنا چاہتا اس کائنات کو، اب اندھا کر دیا ہے، آپ نابینا ہو گئے. کسی نے کہا افسوس کرنے لگے تو اللہ اکبر تو نابینا ہو گئے. کہا تمہیں کیوں افسوس ہے؟ کہا جب کائنات میں محبوب ہی نہیں رہے تو اب کیا کرنا ہے؟ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کیا کہ دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں. اللہ کریم ہمیں مدینے سے والہانہ محبت عطا فرمائے، وہاں کا ادب نصیب فرمائے. اللہ کریم بار بار تیرے رسول کی بات و حاضری نصیب فرمائے. سید منظور شاہ صاحب جن کا 3-4 ماہ پہلے انتقال ہوا، جامعہ فریدیہ صاحبان کی شیخ حدیث آپ 67 حج کیے، 90 سال کی عمر پائی. ایسا مقدر مانگے گا اللہ، ایسا مقدر ہمیں بھی دے. عاشق کو بس ایک ہی لالچ ہوتا ہے. اور آپ کو میں کہتا ہوں کہ اتنا سستے بک نہ جایا کرے. آج ناتھن ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن یقین جانیے کہ اگر حقیقت سمجھے نا نعت ہونے کی لذت کو تو بس یہ دعا کرے اللہ اس در کی بار بار حاضر فرمائے. سید منظور شاہ صاحب کی کتاب مدینہ تو رسول کتاب ہے اردو کے اندر، اس کو آپ پڑھیں. اس کے اندر نے واقعہ لکھا ہے کہ میں مدینہ طیبہ میں تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا، کہتے میں وہاں پہ گلی میں چل رہا تھا
تو میرے دل میں خیال ہے کہ مدینے کے اندر دو ہی جنتیں ہیں، کائنات کا ایک ہی شہر جس کے اندر دو جنتیں ہیں، تاکہ مدینے کے اندر ایک عورت کی مجذوبہ ہو جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا. تو کہا کہ میرے سامنے سے کہا تعال یا اخی، میرے بھائی میری بات سن. کہتے میرے دل میں خیال ہے کہ مدینے کے اندر دو ہی جنتیں ہیں. تو کہتے اس نے کہا تعال یا اخی. میں نے کہا یار یہ کسان صرف پرانے مجھے ماشاءاللہ سڑ حاجیوں نے کیے، اتنے مرتبہ حج کی سعادت ملی، عمرے کتنے کیے ہوں گے ماشاءاللہ، کتنی بار حاضری ہوئی ہوگی. تو کہتے ہیں میں اس کے قریب گیا، آگے مجھے لوگ دیکھنے رہتے ان کو کیوں اس نے بلایا ہے. کہا کہ مدینے میں دو جنتیں نہیں، کل مدینہ جنت، سارا مدینہ جنت ہے. یہ تو دو ہی نظر ہے. میرے دل میں کیا گیا، لیکن اس مجذوبہ آپ نے بتا دیا کہ سارا مدینہ جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اس مدینے کو اللہ نے محبتوں سے نوازا. اور باقی تین امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو یہ کہے میں نے مدینے میں سرکار کی قبر انور کی زیارت کی. امام مالک فرماتے ہیں بلکہ وہ یہ کہے میں سرکار کی زیارت کر کے. تو یہ ذکر مدینہ جو ہے اس کا ایک اپنا ہی ایک ذائقہ ہے، اپنی ہی ایک پیاس ہے. اللہ حقیقی ہمیں یہ لذت عطا فرمائے. اس میں تو بہت واقعے ہیں. وزن فضلی کے ایک واقعہ لکھا ہے. اصل میں ہم دعا مانگتے ہیں، آج کل جب پریشانی آ جائے ہم نے کبھی یہ دعا مانگی اللہ عبادت کی لذت دے دے. یہ دعائیں کہاں سے ملیں گی؟ امیر اہل سنت کی مناجات سے ملیں گی. عبادت میں لگتا نہیں دل کہ اس یہاں میں ہم بدمست نہیں جا رہے. یاد رکھیں کہ بندے کی جو فیلڈ ہوگی وہ اسی طریقے کے سٹیٹس لگاتا ہے. گانے سننے والے کا دیکھ لیں آپ، وہ گانے سٹیٹس پہ لگائے. ٹک ٹاک کی دنیا میں رہنے والا ٹک ٹاک ہی لگائے گا. لیکن جس کا مزاج نعت خوانی ہے، جس کا عشق حضور سے ہے، اس کے سٹیٹس سے پتہ چلے گا کتنا عاشق رسول. تو یہ اپنے مزاج سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا کون سی دعائیں مانگتا ہے. حدیث ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آئیں. لوگوں نے جا کے ان کی بیٹی سے پوچھا کہ تمہارے باپ کون سا ایسا عمل کرتے تھے، قبر انور سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں. کہا مجھے تو کوئی خاص عمل یاد نہیں کیا، جس طرح آپ نمازیں پڑھتے وہ بھی نماز پڑھتے تھے. ہاں ایک بات یہ ہے کہ رات کے 3 بجے اٹھ کے جب تہجد پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد جا کے سجدے میں گر جاتے تھے، روتے تھے. ایک ہی دعا مانگتے تھے روزانہ، یا اللہ تو مرنے کے بعد اگر قبر میں کسی کو قرآن کی تلاوت کی نعمت دیتا ہے تو مجھے بھی دے دے. کہتے ہیں کہ مبارک ہو بیٹی، مبارک ہو تیرے باپ کی مقام اللہ نے دے دی. مرنے کے بعد قرآن سے محبت کرتا ہے، حضور سے محبت کرتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ اس کو قبر میں عطا کرتا ہے. حضور فضلجید کے اندر یہ واقعہ آج آپ نے 12 علماء سے سنا ہوگا. ہم دعا مانگے کہ اللہ جنت البقیع عطا کرے، جسم کہیں کوئی دفنائے جنت البقیع لے گئے انشاءاللہ. گورکن کا واقعہ کیا ہے کہ اس کے پاس کسی نے دیکھی کہ دلائل الخیرات شریف تھی کتاب. شخص نے پوچھا گورکن کو جنت البقیع کا تھا، اس نے پوچھا یہ کہاں سے کتاب لائے؟ اس نے کہا ہم دفناتے ہیں لوگوں کو، کچھ عرصے کے بعد قبر جو خالی ہوتی ہے اس کو صاف کر کے تو ہم رکھ دیتے ہیں. لیکن کوئی جس میں میت سلامت ہوتی ہے، جسم سلامت تو اس کو دوبارہ بند کر دیتے ہیں. ہم قبر کھولی تھی تو جسم سلامت تھا، کتاب اندر سے کتاب نے اٹھا لی. کہا کتنے عرصے بعد قبر کھولتے ہیں؟ اس نے گورکن نے کہا کہ ہم کھولتے ہیں 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد جب آئے آتے ہیں. کہا اب جب بھی کھولو مجھے بھی دے. کہا پوچھا کیوں؟ کہا پھر بعد میں بتاؤں گا. جب وہ قبر کھولنے کا دن آیا تو اس نے کہا آج وہ ساتھ لے کے گیا وہاں پر. زنجیر کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا. جب وہاں پر وہ گیا جنت البقیع کے اندر قبر کھولی تو چہرہ دیکھ کے کہا بس بند کر، اور روتا روتا خوشی کے آنسو نکل رہے تھے. علماء فرماتے ہیں کہ جو خوشی کے آنسو ہوتے ہیں ٹھنڈے ہوتے ہیں، جو غم کے آنسو ہوتے ہیں گرم ہوتے ہیں. اس کے آنسو رواں دواں تھے. اور گورکن نے پوچھا وجہ کیا بتاؤ، تم اتنے بےتاب کیوں تھے؟ کہا یہ میرا باپ تھا، اس کو میں نے سوڈان کے اندر دفنایا تھا. سوڈان کے اندر دفنایا تھا، دلائل الخیرات کی میں نے اندر رکھی تھی. تو میں نے سمجھا سوڈان کے اندر میں نے دلائل الخیرات شریف رکھی ہے، جہاں آپ تمہارے پاس کیسے ہے؟ تو کہا کہ میرے باپ جنت البقیع کے لیے تڑپتا رہتا ہے.
اللہ نے وہاں سے اٹھا کے اس کو جنت بقیع میں بھیج دیا. اور جو بظاہر جنت بقیع میں دفنائے جاتے ہیں اگر عشق مدینہ نہیں، درد مدینہ اس کے اندر نہیں، تو اس کو اٹھا کے کسی اس کے ملک میں بھیج دیا جاتا ہے. علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے اس طرح کے کئی ایسے واقعات ہیں. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ آج کی نوجوان ماشاء اللہ جتنے چہرے یہ نظر نوجوانوں کے نظر آتے ہیں عرصہ دراز سے دیکھا اللہ نے کو جوانی کے انجام میں نمازوں کی لذت دی، نمازوں کی درد. یہ سب ہمارے علماء کرام مفتی امتیاز صاحب ہو گئے، علامہ شفقت صاحب، عمران بھائی، علامہ زین العابدین، علامہ عمران صاحب، تو جتنے بھی ہمارے ائمہ حضرات علماء ہیں یہ ان کے بیانات کا علماء سے محبت رکھی. مدینے ہر کوئی جاتا ہے، بہت سے لوگ جاتے ہیں، لیکن ادب نصیب اللہ کرے ادب نہیں ہوتا. اس در پہ جائیں تو بس یہی مانگے کہ ادب. اور وہاں پہ انہوں نے دیکھا ہے کہ خدا رسول کے سامنے کوئی دہی کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی مسالے کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی برگر کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی کھجوریں فلاں وہ کعبہ مجھے مل گیا یہ مل گیا، تو اس کی طرف ہوتی ہے. تو کوشش کریں ہم کہ آپ جس مقصد کے لیے جائیں وہاں پر. میں نے شاید ذکر کیا تھا ہمارے ایک دوست نے بہت اللہ والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عبادتوں سے نوازا ہے، وہ بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں. وہ جب عمرے پہ گئے تو 7 دن کے اندر 40 عمرے کیے تھے. کتنے؟ 7 دن کے اندر. ابھی تقریباً 2017 کی بات ہے، میں استاد صاحب کی جگہ لاہور میں ڈیوٹی کر رہا تھا. تو ان دنوں وہ عمرے پہ گئے تھے، ہمارے عامر میں وہاں پہ گئے تھے لاہور. استاد صاحب ان سے بڑی محبت کرتے، استاد صاحب کی کلاس فیلو تھے. جب استاد صاحب کلاس فیلو ہمارے عمران میں جانتے ہیں جامعہ والے کلاس فیلو ایک دوسرے کے رات کتنے جانتے ہوتے. تو دنیا بھرے امام فقیر العصر کے ہے نا، لیکن بندہ کہتا ہے مولوی ادھر آپس میں جو مذاکرات ہیں استاد صاحب ان کے پاؤں پہ دباتے ہیں کلاس فیلو جاتے ہیں، اور ان کے کپڑے مستری کر کے دیتے ہیں، داڑھی میں تیل بھی لگاتے ہیں، کنگا بھی. میں نے کہا استاد صاحب اتنی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا یہ زمانہ طالب علم کے دوران بھی گردش کے مدینہ میں انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ یا اللہ میں تیرا مدینہ تیرے محبوب کا مدینہ دیکھ لینا تو میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں 5 سال کے روزے رکھوں. ظاہر سی بات ہے مدرسے کا طالب علم کہاں مدینہ دیکھ کہاں مسائل ہوں، لیکن کیا تڑپ تھی جب ان کو عمرے کی ساز ملی پہلی مرتبہ، پھر 5 سال کے مسلسل روزے رکھے. آج ان کا وہ ہے دن ہے کہ پھر کسی نے ان کو کہا جو 5 سال کے بعد پھر کسی نے پتہ چلا کہ ایسا بھی بنتا ہے، کسی نے بھیج دیا ان کو 2 سال کے لیے، کہا تمہارے گھریلو اخراجات کتنے ہیں میں تو جو وہاں پہ جو عبادت کرنی ہے. جس ہوٹل کے لیے کیا ہم 2 سال کے لیے کیا تھا، ہوٹل والے کہتے ہیں کہ یہ فقط نہانے کے لیے اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ہوٹل میں آتے تھے، کبھی ہوٹل کے اندر سوئے نہیں. تو کتنے عمرے کیے ہمیں نہیں پتا، لیکن استاد صاحب فرماتے ہیں کہ 7 دن کے اندر 40 عمرے کیے انہوں نے. جب استاد صاحب کے ساتھ ابھی 2017 میں استاد صاحب فرماتے ہیں صبح و شام کو احرام کیا ہم نے دیکھا، تو کہتے ہیں 7 دن میں کچھ کھایا بھی نہیں مکہ سے. 7 دن میں کچھ بھی نہیں کھایا، صرف آب زمزم پی رہے اور اپنی کمر زمین پہ نہیں رہے، سوئے بھی نہیں 7 دن تک. آئی صاحب سے پوچھیں اتنے حاجی صاحبان صاحب سے پوچھیں کہ ایک عمرے کے بعد بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھک جاتا ہے، لیکن یہ اللہ طاقت کب دیتا ہے کہ آپ تھوڑی سی ہمت کریں. 3-4 دن میں بندہ 3-4 عمرے کرے نا، اس کے بعد یقین مانے لذت ایسی نصیب ہوتی ہے اب تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ تجربہ ہے کہ 3-4 عمرے دن میں کرے، اس کے بعد لذت ایسی ملے گی آپ کہتے ہیں اور کرو بس بڑھتا جائے. تو یہ کب یہ عبادت کی لذت یا عبادت کا شوق بندے کو ملتا ہے؟ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں. پھر استاد صاحب فرماتے ہیں جب مدینے میں گئے تو 22 دن ٹوٹل عمرے کرے تھے. 22 دن کے اندر پھر بھی وہ سوئے تو رہے، پلر کے ساتھ ٹیک لگا لی اس طریقے سے 22 دن تک سوئے نہیں، اور 110 مرتبہ رات کو حاضری دیتے تھے. یعنی کہ جو صوفیہ ہیں جو عامی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جس طرح 786 عدد بسم اللہ شریف کا ہے، اسی طرح 110 عدد جو ہے نا بڑا مشکل کشا کے آتے ہیں. اس نسبت سے 110 مرتبہ رات کو حاضری دیتے ہیں خواجہ شریف سے سب نے، اور 110 مرتبہ سوئے تھے. تو آخر استاد صاحب فرماتے میں ایک نے پوچھا کہ خدا رسول کے سامنے پکڑ لیا، کہ چشتی صاحب بتاؤ کتنی بار زیارت کی؟ کہ تو پنجابی کا شعر ہے نا، خدا کرم ہوئے، یعنی خدا کا کرم ہوئے، خدا کرم ہوئے تے کر بندی ہے، ایویں نہیں فرید فرید ہوتی. جو فرید فرید ہوتی ہے ایسے نہیں ہوتی، یہ آپ رب کائنات کا خاص کرم جب ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ
بس چھوڑ دے رات کے ہوتے کہا سرکار کے روزے کے سامنے میرا دل نہیں تو مجھے سچ بتانا ہے جھوٹ بھی نہیں بولنا پکڑ کے ساتھ آؤں قدر بتاؤ کہا کہ ہر شب تو ایسے اللہ والے یہ واقعہ سننے کا مطلب یہ تھا کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ عمرے زیادہ سے زیادہ کریں پھر انہوں نے یہ مجھے کہا تھا کہ شاہ نواز بھائی جب بھی آپ جائیں تو کوشش کریں کہ انسانی عذاب جو ہے 360 ہے کیونکہ اللہ بار بار جانا نصیب کرتا ہے میرا ان سے کچھ رہا انہوں نے ہر جوڑ کا ایک عمرہ بطور صدقہ ادا اللہ جس کو بار بار نعمت یہ ملتی ہے آپ بھی کوئی نیت کریں کہ انشاءاللہ 360 عمرے ہم نے کرنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول منظور فرمائے اللہ جو میرے دوران تلاوت دوران نعت دوران بیان جو غلطیاں ہوئی اللہ اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے ہماری زبانوں میں اللہ تصحیح عطا فرمائے آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم